Novel Sulphide by Noor Rajput, Episode number 11. رات کے تقریباً 2 بجے شو ختم ہوگا اور اس کے بعد جینی کی خواہش پر وہ دونوں واپس ہوٹل جائیں گے۔ جینی کی یہ خواہش آر جے لازمی پوری کرے گا۔ ایک بار وہ دونوں ہوٹل پہنچ جائیں پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا، وہ پروجیکٹ کے سامنے کھڑی بتا رہی تھی۔ اسکرین پر اسٹیڈیم کے اندر باہر، اسٹیڈیم سے ہوٹل تک اور ہوٹل کے اندر تک ہر چیز کا نقشہ تھا اور دوسری اسکرین پر اسٹیڈیم کی ویڈیو نظر آ رہی تھی۔ دھیان رہے اس بار پلان فیل نہیں ہونا چاہیے، باس نے سخت تنبیہ کی تھی۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ جینی اور آر جے دونوں سیاہ رنگ کے کپڑوں میں تھے۔ جینی نے گھٹنوں تک آتے شارٹ کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ آر جے گھٹنوں سے پھٹی جینز پہنے، جس کی بلیک جیکٹ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ ربر بینڈ سے بالوں کو پیچھے کی جانب کیے، گلے اور بازوؤں میں لٹکتے بینڈ جن پر آر جے واضح لکھا چمک رہا تھا، وہ دونوں عوام کی توجہ کا مرکز بنے تھے۔ گٹار ہاتھ میں پکڑے وہ اسٹیج پر جھول رہا تھا۔ جینی اس سے 10 سال بڑی تھی بھی برطانیہ سے، لیکن آر جے کہیں سے بھی نہ اس سے متاثر نظر آ رہا تھا اور نہ ہی وہ خوف کا شکار تھا۔ اس کا اعتماد دیکھنے لائق تھا۔ I'm so lonely, broken angel, I'm so lonely, listen to my heart. جینی نے گانا شروع کیا تھا۔ من دوست دارم چشم من گرندہ، نمی تو نم بدو تو حالم بندہ۔ آر جے اپنی طلسماتی آواز سے ایک بار پھر سحر پھونک رہا تھا۔ لوگ دیوانوں کی طرح انہیں سن رہے تھے۔ حشام جس فلیٹ میں رہتا تھا، اس عمارت میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی جو برسوں سے وہاں رہتے تھے۔ اس عمارت بلڈنگ کے سب سے اوپر فلیٹ کو وہاں موجود لوگوں نے مسجد کا نام دیا تھا، جہاں وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ آر جے نے حشام کو بتایا تھا کہ آج اس کا شو تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی اسے چھوٹے بابا سائیں حیدر جبیل کا فون آیا تھا۔ دیکھ رہے ہو تم اپنے لاڈلے کے کام؟ ایک سید گھرانے سے ہو کر وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر کیسے کارنامے کر رہا ہے۔ کیا منہ دکھاؤں گا میں کل کو اگر آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس کے متعلق سوال پوچھ لیا؟ کیا منہ دکھاؤں گا اگر اس ذات نے جس پر میری جان قربان، اگر اس نے پوچھ لیا کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسی کی تھی؟ بتاؤ کیا جواب دوں گا میں؟ وہ حشام سے پوچھ رہے تھے، جبکہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اگر اس سے پوچھ لیا گیا تو وہ کیا جواب دے گا۔ چھوٹے سائیں اپنا غصہ نکال کر فون بند کر چکے تھے۔ حشام نے ٹی وی لگایا تھا۔ اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ آر جے کا شو کس چینل پر براہ راست دکھایا جاتا ہے۔ جیسے ہی حشام کی نظر اسکرین پر پڑی تھی، اس کے چہرے پہ واضح ناگواری پھیل گئی تھی۔ جینی آر جے کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی تھی، جبکہ عوام ہوٹنگ کر کے پاگل ہو چکی تھی۔ حشام نے فوراً غصے سے ٹی وی بند کیا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آر جے کا کیا کرے۔ مجھے یہ چڑیل آر جے کے ساتھ ذرا اچھی نہیں لگ رہی، جواد نے منہ بنا کر پاس بیٹھی ماہم سے کہا تھا۔ تم اسے مت دیکھو، بس آر جے کو دیکھو نا۔ ماہم نے مسئلے کا حل پیش کیا تھا۔ اچانک خانم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ دونوں ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ یہ کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ؟ خانم کی نظر اچانک اسکرین پر پڑی تھی اور وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے آر جے کو نہیں پہچانا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ کیمرے کے بالکل سامنے نہیں تھا۔ بند کرو یہ بیہودہ چیزیں دیکھنا، وہ تقریباً چیخی تھی۔ بس آپ ہی تھوڑا سا رہ گیا ہے، پھر خود ہی بند کر دیں گے۔ جواد نے ٹانگ اٹکائی۔ میں امی کو بلاتی ہوں، وہ خود آ کر دیکھ لیں گی کہ تم لوگ کیا گھٹیا چیزیں دیکھ رہے ہو۔
وہ بڑبڑاتی باہر نکل گئی تھی جبکہ ماہم اور جواد دونوں نے شکر ادا کیا تھا۔ I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. Once and only, broken angel. Come and save me before I fall apart. ताहिर जा कब बाशी किनार तुम ताखिर दीवार तुम हो तो खमेनी जोनमी बरगद पशम लाला लैला लाला लैला लाला ला लाला लैला लाला लैला लाला ला। दुनिया और माफिया से बेगाना वो दोनों अपनी धुन में गाए जा रहे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। वुज़ू किए गए चेहरे पर अब भी पानी की कुछ बूंदें चमक रही थी। पेरिस में इशा का वक्त था। हशाम नमाज पढ़ने आया था, लेकिन इससे पहले वो अजान देता था खुद ही। जब भी इसे वक्त मिलता था वो लाजमी ये काम खुद कर देता था। मस्जिद में स्पीकर नहीं लगा हुआ था, अलबत्ता जितने भी मुसलमान ख़ानदान वहाँ रहते थे इनके फ्लैट में ऑडियो माइक साउंड सिस्टम के ज़रिए अजान की आवाज़ गूंज जाती थी। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ बुला रहा था। है कोई जो इस रब के बुलावे पे लब्बैक कहे, जो बादशाहों का बादशाह है, बादशाहों का सरबराह है। पहाड़ों से बुलंद, दरिया के पानी से तेज़, हवा और रोशनी जिसके कब्ज़े में है। लेकिन इस रब करीम की आजिज़ी तो देखो, वो दिन में 5 वक्त अपने पास बुलाता है और हमारी औकात क्या है, फ़क़्त एक गंदे पानी के चंद कतरे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि सूरतुल मोमिन, वही तो है जिसने तुमको पहले मिट्टी से पैदा किया, नफ़ा बनाकर फिर लोथर बनाकर फिर तुमको निकालता है कि तुम बच्चे होते हो, फिर तुम अपनी जवानी को पहुँचते हो, फिर बूढ़े हो जाते हो और कोई तुमसे पहले ही मर जाता है और तुम मौत के मुकर्रर वक्त तक पहुँच जाते हो ताकि तुम समझो। लेकिन वो इतना मेहरबान, रहीम और करीम, जिसकी इजाज़त के बिना एक चिड़िया पर नहीं हिला सकती, एक दरख्त पत्ता नहीं हिला सकता, मगर अपने बंदों के बार बार ना आने पर अपना बुलावा तुर्क नहीं करता, हम पे रिस्क बंद नहीं करता, इसे पुकारता है, हय्या अलल फलाह। है कोई जो आए, है कोई जो मांगे, कोई गधा जो आवाज़ लगाए, है कोई मुफलिस जो मुफलिसी में मुझे सजदा करे, कोई नींद तुर्क करके सजदा रेज़ हो, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला। आओ आओ, तुम्हारा रब तुम्हें खुद पुकार रहा है। हाँ, वही रब जिसके कब्ज़े में तुम्हारी जान, वही तुमको नाचार लोगों, तुम्हें तुम्हारी ही कामयाबी के लिए पुकार रहा है। कौन जानता था पेरिस में रहने वाला, इंग्लिश में PhD करने वाला शख्स ऐसा था। छोटी सी मस्जिद में सादे से कपड़े पहने वो लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाता वो शख्स हज़ारों के मजमे में दादोसूल करते आरजे से कहीं बेहतर लग रहा था। नमाज पढ़ने के बाद इसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। या अल्लाह, रूहान जबील को हिदायत दे, या अल्लाह पाक इसकी हिफाजत फरमा। और आज भी सबसे पहले इसने आरजे के लिए कुछ मांगा था। आज मैं एंजल से अपने दिल की बात कहकर दम लूँगा, मैडी ने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए कहा। तुमसे नहीं होगा मैडी, एल्बर्ट साफ को था। तुम जलते ही रहना, देखना आज मैं ये काम ज़रूर पूरा करूँगा। मैडी काफ़ी पुरजोश था। रेस्टोरेंट में इसकी ड्यूटी 4 बजे शुरू
होती थी। वो 3 बजे वहाँ मौजूद था। मैडी इस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वेटर का काम करता था। वो आ गई है मैडी, जाओ और फतह कर लो। एल्बर्ट ने मैडी को उकसाया था। एंजल अपनी मखसूस जगह पर बैठी थी। जाओ अब, एल्बर्ट ने कशमकश का शिकार खड़े मैडी से कहा। अच्छा जा रहा हूँ, मैडी ने खुद को तसल्ली दी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता एंजल की तरफ बढ़ा था। कैसी हो एंजल? वो इसके सामने बैठते हुए पूछ रहा था। एंजल ने इसे घूरी से नवाजा था। कुछ बात करनी थी, मैडी ने इसके घूरने पर संभल कर कहा था। बोलो, सर्द लहजा था। वो मैडी का गला खुश्क हो गया था। इसने मेज़ पर रखा पानी का गिलास उठाकर पिया। एंजल इसे गहरी नज़रों से देख रही थी। क्या मैं? बोलो अब। विल यू मैरी मी? मैडी ने आंखें बंद करके कहा था। इसका सांस अटका हुआ था। एंजल इसे हैरानी से देख रही थी और फिर मैडी की हालत देखकर बहुत कोशिश करने के बावजूद वो अपनी हंसी को ज़ब्त नहीं कर पाई थी। वो हंस रही थी और हंसती चली गई थी। इसमें हंसने वाली क्या बात है एंजल? मैडी को बुरा महसूस हुआ था। तुम पागल हो गए हो मैडी, अब मेरे पीछे मत आना, एंजल ने हंसते हुए कहा था और फिर अपनी जगह से उठकर बाहर निकल गई थी। जवाब नहीं दिया। मैडी का मुंह बन गया था। वो बेचारा उदास हो गया था। रात 11 बजे का टाइम था। मैडी रेस्टोरेंट से फारिग होकर अब घर की तरफ जा रहा था। अचानक इसे महसूस हुआ था कि इसके पीछे कोई है। वो एक नाजुक दिल का लड़का था। वो एकदम घबरा गया था। 1-2 बार पीछे मुड़कर देखने के बाद अब इसने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी थी। जब अचानक कोई आंधी तूफान की तरह इसकी तरफ आया था। इसके सर और चेहरे को जैकेट से ढांपने के बाद मुक्के और घूंसों की खूब बारिश की गई थी इस पर। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, क्यों मार रहे हो? बचाओ मुझे, वो चीख रहा था। मेरी एंजल को प्रपोज करते हो? खबरदार जो आइंदा इसके आसपास भी नजर आए तो, मारने वाले ने उर्दू ज़बान में कहा था। मैडी को सिर्फ लफ्ज़ एंजल समझ आया था और कुछ भी नहीं। 2-4 घूंसे इसके पेट पर मारने और अपनी भड़ास निकालने के बाद अब वो रात के अंधेरे में रफू चक्कर हो गया था। जबकि मैडी ने, जिसकी हालत बुरी हो गई थी, मुश्किल से अपना चेहरे से जैकेट उतारी थी और फिर बिना आगे पीछे देखे घर की तरफ दौड़ लगाई थी। शो ख़त्म हो चुका था। अब वो लोग वापस जा रहे थे। आज ये जेनी को छोड़ने होटल जा रहा था। इनकी गाड़ी के आगे और पीछे भी गाड़ियाँ गामजन थीं, जिनमें जेनी की पूरी टीम थी। आज के शो के बाद आरजे की फ़ैन फॉलोइंग दुगनी बड़ी थी। वो दोनों गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे। जेनी काफ़ी थकी नज़र आ रही थी, अलबत्ता नींद आरजे के आसपास भी नहीं भटकती थी। इसे इस वक्त नींद आती ही नहीं थी। जेनी आरजे से चिपकी बैठी थी, इसे कोफ्त हो रही थी। अचानक आरजे की नज़र सामने लगे मिरर से झांकते ड्राइवर पर पड़ी थी। वो एकदम चौंका था। जो ड्राइवर इन्हें लेकर आया था वो कोई और था। वो आंखों से पहचान गया था कि ड्राइवर बदल चुका है। आरजे को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। क्या हुआ बेबी? जेनी ने इसके चेहरे का रुख अपनी तरफ किया था। आरजे की नज़र इसके गले में लटकते डायमंड के नेकलेस पर पड़ी थी। इसकी आंखें सिकुड़ी थी। फिर वो शॉक्ड रह गया था। इसे लॉकेट के अंदर माइक्रो कैम नज़र आ गया था। इससे पहले वो कुछ कहता, इसके मोबाइल ने चिंघाड़ना शुरू कर दिया था। मकी की कॉल थी। हेलो आरजे, कहाँ हो तुम? मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मकी की घुटी घुटी आवाज़ उभरी थी। गाड़ी रोको, आरजे ने कहा था। क्या हुआ साहब? आगे बैठे ड्राइवर ने पूछा था। मैंने कहा गाड़ी रोको, वो चिल्लाया था। जेनी डर कर इससे अलग हुई थी। ड्राइवर ने गाड़ी एक झटके से रोकी थी। आरजे बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर गया था। आरजे की गाड़ी के पीछे जो गाड़ियाँ थीं वो भी एक झटके से रुकी थी। जेनी और ड्राइवर दोनों मुंह खोले हैरत से दूर जाते आरजे को देख रहे थे।
وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے اور نہ اب روک سکتے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے ان کے ساتھ جاتا تو الگ بات تھی۔ ڈرائیور نے گھور کر جینی کو دیکھا تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، اسے کوئی شک نہیں ہونے دیا۔ جینی اس کے گھورنے پر منمنائی تھی جبکہ ڈرائیور نے غصے سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اپنی منزل کے اتنے قریب آ کر یوں خالی ہاتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ جو کوئی بھی تھا شاید غصے سے چلا رہا تھا۔ کمرے میں پڑے کمپیوٹر سسٹم اور کیمروں کو اس نے اٹھا اٹھا کر نیچے پٹک دیا تھا۔ باس، جینی نے پوری کوشش کی تھی، وہ اس کے ساتھ ہوٹل پہنچنے والا تھا، پھر اچانک… کیا اچانک؟ باس نے اس لڑکی کو منہ سے دبوچا تھا۔ مجھے وہ لڑکا ہر حال میں چاہیے۔ عین موقع پر اسے کیا معلوم ہوا تھا؟ اسے کس کی کال آئی تھی؟ وہ جو گاڑی سے اتر گیا تھا۔ بتاؤ مجھے، کون ہے؟ غدار! باس کا غصے اور صدمے سے برا حال تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، جاؤ! باس کے چیخنے پر لڑکی گھبرا کر کمرے سے بھاگی تھی۔ آرجے، وہ ایک بار پھر پوری طاقت سے چلایا تھا۔ ہیلو آرجے، تم کہاں ہو؟ ابھی تک ہاسپٹل نہیں پہنچے؟ میرا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی الٹ گئی تھی اور میں… جیسے ہی آرجے نے دوبارہ فون اٹھایا مکی ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا۔ بکواس بند کرو مکی، اور یہ ڈرامے کیوں کر رہے ہو تم؟ اس کا دماغ پہلے ہی گھوما ہوا تھا، اوپر سے مکی کا ڈرامہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ کون سا ڈرامہ؟ مکی سنبھل کر بولا۔ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا؟ ہاں ہوا ہے تو؟ ہائے میری ٹانگ، بہت درد ہو رہا ہے، مکی کرا رہا تھا۔ اچھا، آرجے نے اچھا پر زور دیا۔ گاڑی الٹ گئی؟ اور تم الٹی گاڑی میں الٹے لٹکے مجھے فون پر آرام سے بتا رہے ہو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ واہ! آرجے کو اتنا اسٹوپڈ سمجھا ہے؟ اس نے طنزیہ کہا۔ نہیں وہ میں تو… مکی سٹ پٹا گیا تھا، اس سے کوئی بہانہ نہیں بن رہا تھا۔ جلدی مرو گھر، میں انتظار کر رہا ہوں، آرجے نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ 5 منٹ بعد مکی اوپر سے نیچے آیا تھا۔ آرجے نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھا ایکسیڈنٹ کا ناٹک کر رہا تھا۔ چھوڑ آئے جینی کو؟ مکی نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے خباثت سے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ منہ بند رکھو اپنا۔ آرجے نے صوفے سے کشن اٹھا کر مکی کے منہ پہ مارا تھا۔ نشانہ پکا تھا، کشن سیدھا اس کے منہ پہ لگا تھا۔ یار، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ مجھے حشام بھائی نے کہا تھا کہ ایکسیڈنٹ کا ناٹک کرو تاکہ تم واپس آ جاؤ، لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے تم سچ میں کیسے آ گئی؟ مکی کو واقعی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ آرجے کا دماغ کتنا چلتا ہے۔ وہ 1 سیکنڈ سے پہلے اس کے ڈرامے کو پکڑ لے گا، لیکن پھر بھی اس نے کوشش کی تھی۔ بس میری مرضی، آرجے نے بیزاری سے کہا تھا۔ وہ حشام بھائی چاہتا تھا کہ تم جینی کے ساتھ رات نہ گزارو، مکی نے ڈرتے ڈرتے بتایا تھا۔ اس شامو کی تو… اور تم میرے دوست ہو یا اس کے؟ آرجے نے دوسرا کوشچن اٹھا کر اسے مارا تھا۔ یار، مار کیوں رہے ہو؟ میں نے بس حشام بھائی کی بات مانی ہے پہلی دفعہ، مکی اچھلا تھا، جبکہ آرجے نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اب 2 انگلیوں اور 1 انگوٹھے کی مدد سے اپنی کنپٹیوں کو مسل رہا تھا۔ اسے پچھلے کچھ دنوں میں بار محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کی چھٹی اس نے اسے کئی بار چوکن کیا تھا، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ آخر جینی کس کے کہنے پر پاکستان مجھ سے ملنے آئی تھی؟ وہ سوچ رہا تھا۔ لیکن میں واپس کیوں آ گیا؟ میں وہاں جا کر بھی تو پتہ لگا سکتا تھا نا؟ لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ حشام جبیل کی دعا اسے کتنے بڑے نقصان سے واپس بچا کر لائی تھی۔ نہ صرف نقصان بلکہ گناہ سے بھی۔ توبہ توبہ، کیسا زمانہ آ گیا ہے! آج کل تو بیٹیوں پر ذرا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، زبیدہ آپا نے منہ چڑھا کر پاس بیٹھی آسیہ بیگم سے کہا تھا۔
کیا ہوا زبیدہ؟ آیا خیر تو ہے نا؟ آسیہ نے پوچھا۔ ارے وہ گلی کے کونے پر جو حاجی صاحب ہیں نا، ان کی بیٹی کی شادی تھی کل۔ عین بارات والے دن لڑکے کو پتہ چلا کہ لڑکی کا پہلے کہیں اور چکر تھا۔ حاجی صاحب انتظار کرتے رہ گئے، بارات ہی نہیں آئی۔ ویسے تو حاجی بنے پھرتے ہیں اور اولاد کو لگام نہیں ڈالی، پورے محلے میں بدنام ہو گئے، زبیدہ آپا نے حقارت سے کہا۔ واشنگ مشین سے کپڑے نکالتی خانم کے ہاتھ کانپے تھے۔ اس کا نازک سا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اسے کچھ یاد آ گیا تھا جس نے اسے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ بس آپا، اللہ سب کی بیٹیوں کی حفاظت کرے، آمین، آسیہ نے صدق دل سے دعا کی تھی۔ میں کہتی ہوں کہ خیر سے اپنی بچیاں بھی شادی کے لائق ہو گئی ہیں، دیکھ کر ان کا بھی کر دو، اس سے پہلے کچھ غلط ہو، زبیدہ آپا نے رازداری سے کہا تھا۔ ماہم نے کان جو اس کی طرف لگے ہوئے تھے، بات سن کر اسے سخت غصہ آیا تھا۔ ویسے زبیدہ آپا، آپ کی بیٹیوں کی عمر کیا ہے؟ ماہم نے اچانک باہر آ کر پوچھا تھا۔ خانم نے اس کا ارادہ سمجھتے ہوئے ماہم کو گھوری سے نوازا تھا، لیکن وہ ماہم ہی کیا جو باز آ جائے۔ ارے میری بیٹی تو ابھی بچیاں ہیں، معصوم اور نیک شریف، پورے محلے میں ڈھونڈنے سے بھی ایسی لڑکیاں نہیں ملیں گی۔ زبیدہ آپا نے اپنی بیٹیوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے تھے۔ جی جی بالکل، ایک 28 سال کی اور دوسری 30 سال کی، ابھی تو دودھ پیتی ہیں وہ، اور نیک شریف اتنی کہ ہر وقت دوسرے لوگوں کے گھروں میں موجود رہتی ہیں، اور لڑکوں کی ایک لمبی لائن آپ کے گھر کے باہر لگی ہوتی ہے۔ ماہم نے زبیدہ آپا کے انداز میں ہاتھ ہلا کر زبیدہ آپا کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ توبہ توبہ، کتنی زبان چلتی ہے اس لڑکی کی، دیکھ لینا آسیہ، یہ تمہاری ناک کٹوائے گی، زبیدہ آپا نے چائے کا کپ غصے سے چھوٹی سی میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہاں، جائیں، میں بد زبان ہی ٹھیک ہوں، ماہم دو چار اور سناتی اندر جا چکی تھی۔ بس اب نہیں آتی میں تمہارے گھر، زبیدہ آپا ناراض ہو گئی تھی۔ ارے آپا، یہ نادان ہے، اس کو میں پوچھتی ہوں، آپ بیٹھ جائیں، ناراض نہ ہوں، آسیہ بیگم نے بوکھلا کر کہا تھا، جبکہ خانم نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا تھا۔ نہ بس اللہ معاف کرے، تمہاری بیٹیوں کو تو میں نے اچھا سمجھا تھا، دیکھا کیسے زبان چلا کر گئی ہے یہ ماہم میرے سامنے۔ زبیدہ آپا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماہم یوں ان کی بیٹیوں کے بارے میں منہ پر بات مار کے گئی ہے۔ بیٹھ جائیں آپا، شادیاں بھی ہو جائیں گی ہماری، لیکن اپنے وقت پر، خانم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے تھے، روحان جبیل نام کا بھوت اس کے دماغ سے ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔ مارچ کے آخری دن تھے، سردی کی شدت میں کافی حد تک کمی آ گئی تھی۔ اس کے اور ماہم کے فائنل پیپرز ہونے والے تھے۔ خانم نے اب اکیڈمی جانا بھی بند کر دیا تھا، وہ گھر میں ہی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنا نمبر بھی بند کر چکی تھی، جس سے حفصہ اور اس انسان کی اس کی جان چھوٹ گئی تھی جو اسے میسج کرتا تھا۔ ایک بات پوچھوں آسیہ، اگر تم برا نہ مانو تو؟ زبیدہ آپا اب نہ جانے کیا چاہتی تھی۔ جی آپا پوچھیں۔ پورے محلے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ ہر ہفتے ایک لمبی سی گاڑی تمہارے دروازے پر آ کر رکتی ہے۔ خیر سے، کون ہے وہ؟ کس کی گاڑی ہے؟ زبیدہ آپا کے سوال پر خانم کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ ارے آپا، وہ گاڑی میرے تایا زاد بھائی کی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، پہلے باہر رہتا تھا، اب پاکستان شفٹ ہو گیا ہے، کبھی کبھی خیریت دریافت کرنے آ جاتا ہے، آسیہ بیگم نے سنبھل کر جواب دیا تھا۔ اچھا، لیکن پھر بھی لوگ تو باتیں بناتے ہیں نا، لمبی گاڑی میں جانے کون آتا ہے ان کے گھر، بھائی شریفوں کا محلہ ہے، ایسی ویسی بات بنتے دیر نہیں لگتی۔ زبیدہ آپا جو کہنا چاہ رہی تھی، آسیہ بیگم اور خانم اچھے سے سمجھ گئی تھی۔
زبیدہ آپا تو خطرے کی گھنٹی بجا کر جا چکی تھی، جبکہ پیچھے وہ دونوں خاموش ہو گئی تھیں۔ خانم کو خود یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمدان انکل ان پر اتنے احسانات کیوں کر رہے تھے، بلکہ تو انہیں خیال نہیں آیا تھا۔ اب اچانک سیٹھ ہمدان اس گھر میں ہمیشہ خانم کی غیر موجودگی میں آئے تھے۔ وہ اکثر کالج اور اکیڈمی ہوتی تھی جب وہ آتے تھے، اور اب جب سے وہ گھر میں تھی صرف ان کا ڈرائیور آتا تھا سامان لے کر۔ خانم کو انہیں دیکھنے کا تجسس تھا، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ شام کو پھر ہمدان کا ڈرائیور آیا تھا۔ گاڑی سامان سے بھری ہوئی تھی، کھانے پینے کا سامان، سودا سلف، پھل، کپڑے، ڈھیروں سامان تھا۔ ڈرائیور کو دیکھ کر خانم کا موڈ بگڑا تھا۔ امی، یہ ہمدان انکل ہم پر اتنے احسانات کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو انہیں کبھی ہمارا خیال نہیں آیا۔ یہ تو میں خود پوچھنا چاہتی ہوں ان سے، لیکن وہ آئے تب نا۔ آسیہ بیگم بھی بوکھلا سی گئی تھیں۔ انہیں محلے والوں کی باتوں سے ڈر لگتا تھا۔ سنو بھائی صاحب، آسیہ بیگم نے ہمدان کے ڈرائیور کو مخاطب کیا تھا، جو گاڑی سے سامان نکال کر گھر میں لا کر رکھ رہا تھا۔ جی بی بی جی، ڈرائیور نے ادب سے جواب دیا۔ ہمدان سے کہنا ان سب کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے گھر میں بہت خوش ہیں، اور آئندہ ان سب تکلفات کی زحمت نہ کرے۔ ٹھیک ہے بی بی جی، آپ کا پیغام صاحب تک پہنچا دوں گا۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے پیرس گئے ہیں ان کی بیٹی سے ملنے، لیکن مجھے فون پر تلقین کرتے ہیں نہ میں یہ سب آپ کے گھر پر وقت پر پہنچاتا رہوں۔ ڈرائیور اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بار فون آئے تو اس سے کہنا کہ جب واپس آئے تو مجھ سے ملے، آسیہ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ڈرائیور سر جھکا کر واپس چلا گیا تھا۔ زبیدہ آپا کی باتوں نے آسیہ بیگم کو پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ اوکے، تو یہ ایپیسوڈ یہاں پر فنش ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کل اپلوڈ ہوگا۔ اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے فیوریٹ ناولز کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ وہ آپ کے لیے ریڈ کر سکوں۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔